میرے محبوب کریم علیہ نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمے ہے، یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نکلنا تو تیرے ذمے ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا، کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بس ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے،
साल बाद गालिबन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, जिसमें तू है वही हाल तेरे लिए। फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। कहने हुजूर दुआ करें। फरमाया साल बाद तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करें। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की। महबूब ने फरमाया जा फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो गए। फिर कुछ ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा, फरमाया जा उसे कह तेरी ज़कात बनती है 2.5%। सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5% ज़कात है। अब जब सोचा कि 5 ऊंटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते हैं महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया। हाय अफसोस, हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। नबी पाक को कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है। लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है। महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। फरमाया तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विसाले जाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा, कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहर पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ, और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, अब हीरे और जवाहरात भी लेके आए तो भूखे मरेंगे, पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो। ये जो मुसीबत है ना देखनी के वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है, जो माली तौर पे बड़ा अमीर है। तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। बस जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में तो वो विसाल कर गए, लेकिन भाई तू जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और फिर माली परेशानियों के कुछ और असबाब भी हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिज्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती, तो लेने के वक्त तो तू सोया था,
ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، پانچویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو، پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک دھیلا حرام جگہ پہ۔ یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گویوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے۔ تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی۔ اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تو میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، کہ تیری زندگانی تنگ ہوتی، اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ۔ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا۔ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا، پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا ہے۔ کہا 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے۔ اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں، اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے، دنیا داروں سے نہیں مانگے، اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے، ہر گھر میں فضل کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔